السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں زیرو لائن ٹی وی۔ دوستو، آج میں آپ کو ترکی کے ایک رومانچک سفر پر لے کے جانے والا ہوں، تو بنے رہیے اسی ویڈیو میں اور جانیے ترکی اور اس کی ہسٹری کے بارے میں۔ دوستو، ترکی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خطہ دنیا میں سب سے پہلے آباد ہونے والے خطوں میں سے ایک تھا۔ ترکی کا بیشتر حصہ اناطولیہ کے جزیرے پر آتا ہے اور اس جزیرے پر 7500 سال پرانی زندگی کے آثار بھی ملے ہیں، جن کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پر بھی درج کیا گیا ہے۔ اگر ترکی کے اہم ادوار کی بات کی جائے تو ترکی کو 334 قبل مسیح میں یونان کے اسکندر نے فتح کر لیا تھا۔ اسکندر کی وفات کے بعد اس کے جانشین اس کی سلطنت کو نہ سنبھال سکے اور یہ سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد یونانیوں نے سلاویسی سلطنت قائم کی جو 63 عیسوی تک قائم رہ سکی۔ انہی کی حکومت کے درمیان یہاں آرمینیوں نے بھی حکومت کی اور اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی ہوئی۔ آپ کے اس دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد اللہ پاک نے رومیوں کو عروج دیا۔ انہوں نے پورا اناطولیہ یہاں تک کہ شام، مصر، اردن اور فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ترکی کو اپنا مسکن بنا لیا اور یہاں تبلیغ کی دعوت شروع ہو گئی۔ قسطنطنیہ کا پہلا نام بازنطین ہوا کرتا تھا، مگر آج کل اس شہر کو استنبول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مشرقی اور وسطی اناطولیہ پر سلجوقی حکومت قائم تھی اور مغرب میں رومی سلطنت قائم تھی۔ سلجوقی حکومت کے زوال کے بعد عثمانیوں نے جنم لیا، یہاں عثمانی سلطنت قائم کی۔ وسطی ایشیا سے آئے مسلمانوں نے اس کو 4 چاند لگائے، اس کو مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت بنایا۔ سلطنت عثمانیہ کا صحیح دور 631 سال کا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے اپنے زوال کے وقت پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ جرمنی کی ناکامی کے بعد معاہدہ سیورے کیا گیا، جس کی ترکوں نے خوب مخالفت کی۔ فتح پانے والے ممالک نے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے سلطنت پر قابض ہونے لگے۔ 1919 میں مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں جنگ آزادی کا اعلان کر دیا گیا اور 1922 کو ترکوں نے تمام فوجیوں کو ملک سے باہر کر دیا۔ 1 نومبر 1922 کو ترک پارلیمان نے خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یوں مسلمانوں کی 631 سالہ عظیم سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ 1923 کو معاہدہ لوزان کیا گیا۔ یہ وہی معاہدہ تھا جس نے ترکیوں کو باندھ کر رکھ دیا۔ یہ مغربی ممالک کی مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تھی جو کامیاب ہو گئی۔ اس معاہدے میں ترکی پر 100 سال تک پابندی عائد کر دی گئی۔ ان پابندیوں میں ترکی اپنی طے شدہ حدود کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ اس معاہدے میں سلطنت کا خاتمہ اور سلطان کو اس کے عزیزوں کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا۔ ترکی کو 100 سالوں کے لیے اپنے یا کسی دوسرے ملک پیٹرول نکالنے کی اجازت نہیں تھی اور صرف پیٹرول امپورٹ کر سکتا تھا۔ باسفورس کو عالمی سمندر کا حصہ بنا دیا گیا اور یہاں سے گزرنے والے بحری جہاز سے ٹیکس وصول نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاہدے پر دستخط سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان کے مقام پر ہوئے تھے، اس لیے اس معاہدے کا نام معاہدہ لوزان رکھ دیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد 29 اکتوبر ترکی کی آزادی کا دن مقرر کر دیا گیا۔ 1992 میں استنبول کے ناظم بننے والے طیب اردگان عوام میں اس قدر مقبول ہوئے کہ انہوں نے 2002 میں اپنی حکومت اشتراک کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن 1998 میں انہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تقریر کرنے کے جرم میں وزیر اعظم بننے سے روک دیا گیا اور ان کے نائب عبداللہ گل کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جنہوں نے قانون میں ترمیم کر کے ان کی سزا کو کم کروا دیا اور عبداللہ گل نے وزیر اعظم کی پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد طیب اردگان ملک کے نئے وزیر اعظم بنے۔ 2007 میں اس پارٹی نے اکثریت کے ساتھ اپنی حکومت قائم کی اور 2014 سے طیب اردگان ترکی کے 12ویں صدر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ترکی 2 براعظموں ایشیا اور یورپ میں واقع ہے۔ اس ملک کا 3% حصہ یورپ اور 97% حصہ ایشیا میں آتا ہے۔ ترکی کا کل رقبہ 7,83,356 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 36واں بڑا ملک ہے۔
तुर्की की कुल आबादी 8 करोड़ से ज़ायद है। अंकारा तुर्की का दारुल हुकूमत है, लेकिन इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा कारोबारी शहर है। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लीरा कहा जाता है, जो इस वक्त एक तुर्किश लीरा पाकिस्तानी 12 से 13 रुपयों के बराबर है। तुर्की पाकिस्तान से 3330 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे। 2005 में तुर्की को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने का उम्मीदवार करार दिया गया था। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोज, इलेक्ट्रॉनिक, टूरिज्म ने तुर्की को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तुर्की ने सियाहत को अपने मुल्क में लाने के लिए बहुत सी पॉलिसियां बनाईं, जो कि कामयाब भी हुईं, और इन्हीं पॉलिसियों की वजह से हर साल करोड़ों लोग तुर्की का विज़िट करने आते हैं और इससे तुर्की की माशियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी देखा गया। और ज़िंदगी में अगर कोई कौम अपने मुल्क से प्यार करती नज़र आए तो वो सिर्फ़ तुर्किश लोग हैं, जो अपने मुल्क में मोहब्बत का इजहार अपनी इमारतों में परचम लगाकर करते हैं। दुनिया में अमेरिका और यूके के बाद सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़र तुर्की में हैं। तुर्की अपनी मसाजिद की वजह से भी जाना जाता है और हर साल लाखों लोग इनको विज़िट करने भी आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी दिलचस्प मालूमात पर मुबनी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।